خرابی دشمن قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلک وان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 59 تا 60۔ یہ آیات مبارکہ دشمن کو کنزین اور ذلیل و خوار کرنے کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر کوئی شخص ناحق بندگان خدا پر ظلم و تشدد کرتا ہو اور بسبب ایذا پہنچاتا ہو اور بغیر کسی وجہ کے تنگ کرتا ہو اور ان کے صبر و شکیبائی پر کچھ توجہ نہ کرے تو بروز پنجشنبے روزہ رکھیں اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر کسی مکان وقف کی ایک مٹھی خاک پر آیات مذکورہ بالا کو 30 بار پڑھیں اور پھر وہ مٹی اس ظالم کے گھر میں ڈال دیں تو انشاءاللہ وہ سخت ذلیل و خوار ہوگا جس کسی کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آخر نہ اس کا مال ہی برقرار رہے گا اور نہ جان سلامت رہے گی۔ مجمع ناجائز۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اگر کسی شخص کو بغرض امر ناجائز اور ان کا متفرق کر دینا ضروری ہو تو ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ کم عمر ہو اور جو سب سے زیادہ سن رسیدہ ہو، ان دونوں کے تھوڑے تھوڑے بال کسی ترکیب سے حاصل کریں اور آگ سے جلا کر ان بالوں کو خاکستر بنا لیں۔ بعد ازاں آیات مذکورہ بالا کسی ظرف پاک میں لکھ کر اسے عرق اسپند سے دھو ڈالیں اور پھر وہ پانی اور بالوں کی راکھ دونوں چیزیں اس مجمع میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ڈال دیں تو انشاءاللہ مجمع متفرق ہو جائے گا اور بعد اس کے کبھی اس مقام پر اجتماع نہ ہوگا۔ وَإِذَا سَمِعُوا پارہ 7 دروغ گوئی۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 99۔ آیات مذکورہ بالا کو ایک سیپی پر لکھ کر رکھیں اور طلوع آفتاب سے پہلے شہد خام سے دھو کر اس شخص کو بکثرت پلاتے رہیں جو بکثرت جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو انشاءاللہ اس کا جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ حفاظت مال از لغویات۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 تا 92۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا مال حرام کاموں یعنی بدکاری، لہو و لہو، قمار بازی اور شراب خوری وغیرہ میں صرف نہ ہو تو وہ آیات مذکورہ بالا پر مداومت کرے، یعنی تلاوت کرنے پر مداومت کرے۔ ایمنی از امور بد، اگر کوئی شخص امور بد میں مبتلا ہو جائے تو چاہیے کہ آیات مذکورہ بالا کو بعد نماز جمعہ کسی برتن یا کاغذ پر لکھیں اور آب باران سے دھو کر اس پانی پر 70 مرتبہ دم کریں اور بروز شنبہ وضو کر کے اس پانی سے گیہوں کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکائیں اور وہ روٹی ناشتہ کے وقت 3 یا 4 یا 5 یا 10 یا اس سے زیادہ دنوں تک کھلائیں، بلکہ 3 جمعہ تک برابر اسی طرح عمل کرتے رہیں تو بحکم خدا مقصد حاصل ہوگا، وسعت رزق و دفع گرسنگی وغیرہ۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 112 تا 114۔ آیات مذکورہ بالا وسعت رزق اور خیر و برکت و دفع گرسنگی کے لیے جہاؤ کی لکڑ سے بنے ہوئے برتن میں باوضو کر لکھیں اور اپنے پاس رکھیں اور وقت ضرورت اس میں پانی بھر کے جس مقام یا باغ یا کھیت میں برکت حاصل کرنا مقصود ہو اس میں اس پانی کو چھڑکیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی، اور اگر اس پانی سے حالت گرسنگی میں اس کو پئیں تو بحکم خدا سیری حاصل ہوگی، اور جو شخص 3 ہفتہ برابر اسی پانی کو پیتا رہے تو انشاءاللہ اس کو صحت و تندرستگی حاصل ہوگی اور اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ 7۔ حفاظت چوپایا، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر گھوڑے یا کسی چوپائے کے گلے میں ڈال دے تو وہ بحکم خدا ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ قضاء حاجت، اور اگر 40 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ ہر حاجت روا ہوگی۔ ایضاً اگر ایک مجلس میں 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں تو پھر خدا سے اپنی حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں اس ختم کو تمام نہ کر سکتا ہو تو اختیار ہے کہ کئی آدمی اس ختم میں شریک ہو کر ایک مجلس میں تعداد پوری کر لیں۔ اس صورت میں ہر شخص اپنی اپنی تلاوت کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے اور پورا سورہ تلاوت کرے۔ شفاء امراض، اس سورہ مبارکہ کو بیماروں پر پڑھیں تو بحکم خدا صحت ہوگی۔ ایضاً اگر اس سورہ مبارکہ کو مشک و زعفران سے لکھ کر دھوئے اور وہ پانی 7 دن متواتر پیتا رہے تو خدا اسے تمام بیماریوں سے شفا بخشے گا۔ طلب حاجت، اگر بنیت رفع حاجات 4 رکعت نماز حاجت 2 سلاموں سے 2 رکعت کر کے بجا لائیں اور ہر رکعت میں بعد سورہ حمد کے سورہ انعام کی تلاوت کریں اور نماز سے فارغ ہو کر بعد سلام کے بلا فاصلہ 3 مرتبہ کہیں یا کریمو، اور 3 بار کہیں یا عظیمو، پھر یہ دعا پڑھیں یا اعظم من کل عظیم یا سمیع الدعاء من لا یغیرہ
الليالي والأيام صل على محمد وارحم ضيفي وفقري ومسكنتي يا من رحم الشيخ الكبير يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه يوسف قرة عينه يا من رحم أيوب بعد طول بلائه يا من رحم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من اليتيم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وامكنه منهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث. تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی. فراخی معیشت و طلب حاجت. اور اگر بغرض قضاء حاجات و فراخی معیشت شب پنجشنبے یا شب جمعہ یا روز جمعہ کو روبہ قبلہ ہو کر سورہ الحمد پارہ 1 کی تلاوت کرے اور پھر سورہ انعام ما اوتی رسول اللہ سورہ انعام آیت نمبر 126 تک پڑھ کر بلا فاصلہ اٹھ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز حاجت بجا لائے اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے سمیع علیم تک، پھر 7 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے کی تلاوت کریں اور جب نماز سے فارغ ہو تو بلا فاصلہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ وما اوتی رسول اللہ سے آگے آخر سورہ انعام تک پڑھ کر سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فاصل، اور پھر اپنی حاجت خدا سے طلب کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. ایضاً علاوہ ازیں ہر مہم اور ہر غرض کے لیے پورا سورہ انعام پڑھ کر خدا سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. حفظ بلیات و شفاء امراض. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 1. جو شخص اس آیت کو ہر صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ آفات و بلیات اور امراض سے محفوظ رہے گا. دفیع حشرات. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. پارہ 7 سورہ انعام آغاز سورہ. جو شخص آیات مذکورہ بالا کو سفید رنگ کے ہموار شیشے پر لکھ کر اسے بارش کے پانی سے دھوئے اور وہ پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑک دے تو اس گھر کے تمام موذی جانور بھاگ جائیں گے. سکون غیظ و غضب، وہم، غم اور تشنگی. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پارہ 7 سورہ انعام آیت 13. اگر کوئی شخص حالت غیظ و غضب میں اس آیت مبارکہ کو بکثرت پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اس آیت کا بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہم و غم اور شدت تشنگی کو رفع کرتا ہے. درد رخسار. اگر کسی کے رخسار میں درد ہو اور اس پر آیت مذکورہ کو لکھ دیں تو بحکم خدا درد دور ہو جائے گا. خطرہ جان. اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا اس پر کوئی مصیبت آ جائے جس میں جان کا خطرہ ہو تو وہ آیت مذکورہ بالا اور یہ آیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا. پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 41 پڑھے تو انشاءاللہ خطرے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات پائے گا. امراض چشم.
و استرخاء انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 36۔ جس شخص کی آنکھ میں کوئی مرض ہو یا جو شخص استرخاء میں مبتلا ہو، اگر وہ 3 دن متواتر روزے رکھے اور دودھ شکر سے افطار کرے اور ہر روز آدھی رات کے وقت آیت مذکورہ بالا کو تانبا کے قلم سے اور زعفران و گلاب سے لکھ کر اپنے ہاتھ پر لکھ کر چاٹ لے تو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر تندرستی ہو تو کسی مریض کے ہاتھ پر خود لکھے اور اس کو بھی چٹا دے، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔